ابن علی کا واسطہ ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف۔ ہاتھ نیچے کر لو، میرا ایک سوال ہے، میں نے حسین ابن علی کا واسطہ دیا، اللہ نے آپ کے گناہ معاف کیے اور یقیناً معاف کیے، میں آپ کو اسی حسین کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں جس کے صدقے میں اللہ نے آپ کو معاف کیا ہے نا۔ میں آپ کو کہتا ہوں آپ کو بھی حسین کا واسطہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دو، اپنی بہنوں کو معاف کر دو، اپنے عزیزوں کو معاف کر دو۔ جو معافی دے گا اسے ایک عمل 70 مقبول حجوں کا ثواب درج ہوگا۔ اور روحانیت میں جملہ سننا اور سینے کا تعویذ بنانا، مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، سب معافی کا ارادہ کر چکے ہیں، چونکہ اس حسین کو مانتے ہو جس نے کربلا کے میدان میں کہا تھا فوج اشقیاء اب بھی تم میرے نانا کے دین پر عمل شروع کر دو، میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں تمہیں اکبر بیٹے کا خون معاف کر دوں۔ اجرکم علی اللہ، روحانیت میں اضافہ، دعاؤں کی قبولیت، کیفیت، جو نیک دعائیں ہیں اپنی لے آؤ۔ کربلا دو طرح کا محاذ ہے، ایک محاذ نانے کا دین بچانا ہے، ایک محاذ نانے کا حسین بچانا ہے۔ جاتے ہوئے میرا سوال ذہن میں رکھنا کہ امام نے دین بچایا ہے، امام نے، شیعہ سنی بیٹھے ہو، امام نے کیا بچایا ہے؟ تھوڑا سا آواز دو، کیا بچایا ہے؟ دین بچایا ہے۔ اتنی قیمت ادا کی ہے اسے، اکبر جیسا بیٹا قربان کیا۔ اگلا سوال، وہ جو بچایا ہے کیا وہ میرے گھر میں ہے؟ جو بچایا ہے میری بیٹھک میں ہے، جو بچایا ہے وہ میری بیٹی میں ہے، جو بچایا ہے وہ ہماری محفلوں میں ہے، جو اکبر دے کر جو بچایا، اتنا مہنگا دین اکبر دے کر بچایا ہے۔ العظمت للہ۔ کربلا میں دین بچانا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا بازار میں آ کر حسین بچایا۔ دو چار جملے ہم ضمیر الحسن کی بیوہ کو پرسہ دینے کے لیے، انہیں تسلی دینے کے لیے ایک پیغام دیتے ہیں۔ کیا تیرا شوہر تھا تجھے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن کربلا میں ایسے ایسے شوہر گئے جن کے بیوی نے عجیب جملہ کہا، سردار تیری لاش کو دھوپ پہ دیکھ کر جا رہی، جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی۔ بس میں چونکہ شام میں رہا ہوں، میری عقیدت وہاں زیادہ ہے، جب بھی پڑھتا ہوں شام یاد آ جاتی ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ شاہ جمال کے لوگ تھے، مظہر شاہ جی میرے ساتھ تھے۔ دین بچانا، ذبح ہونا، قربانی دینا، بیٹے قربان کرنا، اللہ اکبر، دین بچانا آسان تھا اور بازار میں آ کے حسین بچانا بڑا مشکل تھا۔ میں حوصلہ نہیں کر رہا، اگلا جملہ کہوں، حوصلہ یہ ہے، جس بازار میں حسین بچانے کے لیے آئی تھی نا، اس بازار سے آج بھی شریف مرد نہیں گزر سکتا۔ میں نے تو اشارے سے ہی پڑھنا تھا نا، میں اتنا واضح تو نہیں پڑھ سکتا، اتنا واضح پڑھا بھی نہیں جا سکتا، میرے سینے میں بھی آخر گوشت ہے۔ اتنا صابر جو نیزے پر تھا نا، اتنا صابر تھا، اس نے بہن کی کیفیت کو دیکھا اور نیزے پر آنکھیں بند کر۔ اگلا جملہ مجھے دیکھو گے تو بات سمجھ آئے گی۔ بی بی نیزے کے قریب آ کر کہتی ہے، بھیا حسین جب تو قتل ہو رہا تھا
کیا جملہ ہے؟ جب تو قتل ہو رہا تھا میں زینب تجھے دیکھ رہی تھی، آ دیکھ بازار میں۔ کیا قسمت ہے نبی کی اولاد کی، آ دیکھ بازار میں قتل ہو رہی ہوں، تو دیکھتا کیوں نہیں؟ اللہ جانے کیا جواب آیا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک جملہ کہا امام نے، فرمایا بہن میری آنکھوں میں طاقت نہیں، بے غیرتوں کا مجمع ہے، میں تیرا ننگا سر کیسے دیکھوں؟ اس بازار میں ایک مالکن ہے جس کا نام ریحانہ ہے، یہ کاروان تھا دین بچانے والا، میرے بھائیوں کو اطلاع ہو جائے۔ اس بی بی نے چھت سے دیکھا، وہ جو سامنے قیدی آئے ہیں نا، اپنی کنیز سے کہتی ہے جا ان کا جو ضعیف قیدی ہے نا، پتہ نہیں اس نے ضعیف کیوں کہا، حالانکہ 24 سال کا تھا، 24 سال کا تھا، تاریخ میں ہے 24 سال کا تھا، اللہ جانے کیسے ضعیف کیا اسے۔ ابھی میرا بھائی پڑھ رہا تھا کہ میں نے اجاز کو 4 سال پہلے دیکھا تھا، ایسے تھا، اب بھائی کی موت نے اس کو کیسے کر دیا۔ طبیعتوں پر اثر ہوتا ہے نا، پتہ نہیں سجاد کو کس نے ضعیف کیا۔ کنیز نیچے آئی، کنیز کہتی ہے قیدی میں عورت ذات ہوں، مجھے زیادہ دیر بازار میں کھڑا نہیں رکھنا۔ میری مالکن پوچھتی ہے بتا تیرا نام کیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے؟ سن سکو گے؟ امام فرماتے ہیں جا اپنی مالکن سے کہہ دے اگر تجھے میرے پردے داروں سے ہمدردی ہے تو خود بازار میں آ۔ کہتی ہے قیدی زبان روک، تو جانتا نہیں میری مالکن مدینے والے سیدوں کی مرید طرف گئی۔ جب اوپر گئی کہتی ہے قیدی نہیں بتاتا، وہ کہتا ہے مالکن کو بھیج۔ بسم اللہ پڑھ کے چادر سنبھالی، بازار میں ریحانہ نے قدم رکھا۔ حل انت، قیدی تو کون ہے؟ السلام علیک ایھا الاسیر۔ کیا جملہ تھا؟ امام فرماتے ہیں ریحانہ بہن تو نے پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ کب کوئی واقعہ یاد دلایا پرانا، سجاد کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اتنے میں اس نے سامنے دیکھا ایک بے پلانے اونٹ پر بی بی تھی جس کا بالوں کا پردہ تھا، جس کے ساتھ اس کی 4 سال کی بچی قید تھی۔ ریحانہ سجاد کو بھول گئی، تیزی میں آ کے نیچے جھک کر کہتی ہے بی بی وہ نہیں بتاتا، تو بتا تیرا نام کیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے؟ ابھی رتے والوں گرد و نواح والوں بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب بی بی کی نگاہ پڑی ایک نیزے پر جو سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قریب آگے کہتی ہے میں بھولتی ہوں یا تو حسین ہے؟ نیزے سے آواز آئی ریحانہ تو نے پہچانا نہیں، وہ 24 سال کا میرا سجاد ہے، وہ بے پلانے اونٹ پہ میری زینب، وہ 4 سال کی میری سکینہ تڑپ گئی بازار میں، نیزہ پکڑ کر کہتی ہے مولا میں یہ نہیں پوچھتی زینب بازار میں کیوں آئی، میں یہ نہیں پوچھتی سکینہ یتیم کیوں ہوئی، میں نہیں پوچھتی اکبر کے سینے میں برچھی کیسے لگی، مجھ غریب کو یہ بتلا ام البنین کا بیٹا عباس کہاں تھا؟ یا گھوڑے کی گردن سے آواز آئی اور ریحانہ شکوے نہ دے، میں تو